بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ قسمت کے مارے ہوئے لوگ جب تھک جاتے ہیں پھر اس دنیا سے کنارہ کر کے خدا کے ہو جاتے ہیں۔ مسکراتے ہیں تو کہکوں کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے، اور جب روتے ہیں تو اندر کی خاموش چیخیں وہ خود بھی نہیں سن پاتے۔ فارس سر، میں بابا کی بہت لاڈلی تھی۔ میرے بابا کا دبئی میں ہوٹل تھا۔ بابا ہم سب کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں 5 بھائیوں کی چھوٹی بہن تھی، سب کی لاڈلی، سب کی شہزادی، اور میرا نام بھی شہزادی ہے۔ میرے منہ سے نکلا ہر لفظ حکم مانا جاتا تھا۔ میں وہیں پڑھتی رہی اور اچھی تعلیم حاصل کی۔ بابا کا بزنس بڑھنے لگا تو ہمارے 5 ہوٹل ہو گئے تھے۔ پاکستان میں کروڑوں کی جائیداد بنا لی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ اگر میں لاکھوں کی چیز بھی مانگتی تو بابا لا دیتے۔ بھائی بھی بہت پیار کرتے تھے۔ مہنگے سے مہنگے کپڑے پہننا، مہنگی گاڑی میں گھومنا۔ میری سب دوست بڑے بڑے امیروں کی لڑکیاں تھیں۔ پاکستان آتی تو مجھے الجھن سی ہوتی۔ پاکستان کی ہوا میں بیمار ہو جاتی۔ بابا بھی مجھے پاکستان نہیں آنے دیتے۔ میں بھی پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، اپنی ہی دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ پارلر جانا، خود کی کیئر کرنا، خود کو سنوارنا۔ میں شہزادی، کسی شہزادی کی مانند تھی۔ پھر یوں ہوا، ہوا کا ایک جھونکا آیا، سب کچھ بدل گیا۔ میری زندگی پہ قیامت نازل ہوئی۔ میرے خوابوں کی تعبیر دردناک ثابت ہوئی۔ میری خوشیوں کو بددعا نگل گئی۔ میری دنیا کو بدبختی اجاڑ گئی۔ میرے بابا کی موت ہو گئی۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں پاگل سی ہو گئی۔ میرے بابا تو میری کل کائنات تھے نا۔ بابا کے بعد مجھے رشتوں اور زمانے کے اصل رنگ نظر آئے۔ بابا وصیت لکھ کے گئے تھے، ساری جائیداد بھائیوں کے نام کر گئے تھے۔ میرے نام کچھ پیسے بینک میں رکھوا گئے تھے۔ پھر وقت کی ایسی ہوا چلی، میرا اور امی کا ویزا ختم ہوا تو بھائیوں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا۔ سب نے کہا پاکستان چلے جاؤ، ہمارے پاس آپ کے ویزے کے پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں لگوا سکتے۔ ہم بے بس ہو گئے۔ امی رونے لگیں۔ بھائیوں نے زبردستی ہمیں پاکستان بھیج دیا۔ پاکستان والی بھی ساری جائیداد بھائیوں کے نام تھی۔ ہمارا گزارا بہت مشکل ہو گیا۔ بھائیوں نے رابطہ ختم کر دیا اور امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھے شادی کے لیے راضی کیا۔ جانتے ہو، میں دبئی میں پڑھی لکھی لڑکی، شہزادی سی زندگی گزارنے والی، اور میری پھپھو کے بیٹے سے میری شادی کروا دی گئی جو کہ بالکل ان پڑھ تھا۔ وہ اسی کی سوچ کے مطابق عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، اور اس نے یہ ثابت بھی کیا۔ مجھے کچن میں کھڑا کیا اور کہا گیا کھانا بناؤ۔ میں نے بتایا میں نے زندگی میں کبھی کھانا نہیں بنایا تو مجھے گالیاں دی گئیں، مجھے برا بھلا کہا گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر پاگل سی ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری زندگی اتنی دردناک نہیں ہو سکتی۔ پھپھو نے کہا میں سکھاتی ہوں کھانا بنانا۔ کھانا بناتے بناتے نہ جانے کتنی بار میرے ہاتھ جلے۔ میں گھر کے کام نہیں کر سکتی تھی۔ میرا گھر بسانے کے لیے میری امی گھر آ کر میرے حصے کا کام کرتی، اور یہ نہ جانے دیکھ دیکھ کر دن میں کتنی بار میں جیتی اور مرتی تھی، کیونکہ میری ماں میرا گھر بسانے کے لیے میری ہی پھپھو کے گھر آ کر ایک نوکرانی کی طرح کام کرتی تھی، اور میں زمانے کی بے حسی کو دیکھ کر اندر ہی اندر سسک سسک کر روتی تھی۔ جب تک امی آتی رہیں اور بینک میں پیسہ رہا، گزارا ہوتا رہا۔ بینک سے پیسہ ختم ہوا، میرا شوہر مجھ پر زہر اگلنے لگا، اور میرے دکھ دیکھ کر امی بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب دنیا میں میرا کوئی ہمدرد نہ رہا۔ میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ میں اپنی ہوش کھو بیٹھی، اور پھر مجھے طلاق ہو گئی۔ بالکل تنہا ہو گئی تھی میں۔ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ بابا کو آواز دیتی، بابا آپ کی لاڈلی کا دیکھو کیا حال کر دیا لوگوں نے۔ میں زندگی سے تھک گئی تھی۔ خودکشی کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ بھائی کو دبئی فون کیا تو بھائی نے بس اتنا کہا کہ ابھی میں مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ حالات سے ستائی ہوئی ابو کے ایک دوست کو میں جانتی تھی۔ میں ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔
میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے ساتھ قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا، میرے ساتھ آخری کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا؟ پھر میری ملاقات کاشف سے ہوئی، جو اسکول میں نئے ٹیچر آئے تھے۔ کاشف بہت اچھا انسان تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا اور نظر جھکا کر بات کرتا تھا ہر لڑکی سے۔ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا اور دل کو سکون بخشتا تھا۔ پھر کاشف کو میری حقیقت کا پتہ چلا اور کچھ دن بعد کاشف کے امی ابو انکل کے گھر آئے اور میرے رشتے کی بات کی۔ انکل نے مجھے بلوایا اور پوچھا گیا تو میں اب کہاں کسی پر یقین کرنے والی تھی؟ میں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ کچھ دن گزرے، انکل نے مجھے بہت سمجھایا، میں بھی مجبور ہو گئی۔ کاشف سے آخر میرا نکاح ہو گیا۔ کاشف کا ہاتھ تھام کر مجھے محسوس ہوا سب مرد ایک جیسے بھی نہیں ہوتے۔ کاشف بہت اچھا انسان ہے۔ کاشف نے رفتہ رفتہ میرے سب غم مٹا دیے۔ میں یقین نہیں کر سکتی تھی زندگی پھر سے مجھے تھام لے گی، پھر سے مجھ پر اتنی مہربان ہو جائے گی۔ میں بہت مختصر بتا رہی ہوں۔ آج اللہ پاک نے ہمیں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ میں ہاری ہوئی زندہ لاش تھی، لیکن کاشف نے تھام کر زندگی عطا کی۔ فارس سر، اس زندگی کے درد کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اس شہزادی اور بھائیوں کی بے رخی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں، اور باقی کہانیاں بھی ضرور سنیے گا، ضرور 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 سنیے گا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، اور پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔